الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم وقال سبحانہ وتعالی فی شان رسولہ الکریم اجلالا واکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے گزشتہ نشست میں ہم نے آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 تک تفسیر بیان کی تھی۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم قرآن و حدیث کے روشنی میں تفسیر کو جاری رکھتے ہوئے آگے کی آیتوں کو انشاءاللہ 254 اور 255 ان دو آیتوں کی تفسیر پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اس کو بیان کرنا اور اس کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ گزشتہ نشست میں آپ نے 253 میں سماعت کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کے درجات کو بلند فرمایا، ورفع بعضهم درجات، کہ اللہ نے نبی کے درجات کو کس کس حیثیت سے، کن کن جہتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کے درجات کو بلند کیا، اس پر ہم نے تفصیلی تبصرہ کیا تھا۔ ورفع بعضهم درجات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کے عظمتوں کے جو ترانے گائے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ایک لفظ میں جو بیان کیا، مختصر مگر جامع، جس میں ہر جہت سے حضور پاک علیہ السلام کو کا عظمت والا ہونا اور آپ کا سب سے اعلیٰ ہونا اور آپ کا سب سے باکمال ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو رحمت عالم بنا کر بھیجا، سرکار دو عالم کے ذکر کو بلند فرمایا، سرکار کا جتنا ذکر کیا اور ہوگا اور ہو رہا ہے ایسا کسی نبی کا اللہ نے اتنا ذکر بلند نہیں کیا۔ اخلاق کے اعتبار سے اگر بات کریں تو رسول کے اخلاق کو اللہ نے اپنے اخلاق کے رنگ میں رنگ کر رسول کے اخلاق کو رنگ دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوصاف سے متصف ان کو بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال کے اعتبار سے اگر بات کریں تو سب سے خوبصورت ان کو بنایا۔ معجزات کے اعتبار سے اگر بات کریں تو سب سے کثیر المعجزات، یعنی سب سے زیادہ معجزات والے نبی ہمارے نبی ہیں۔ ہر نبی ایک ایک شان، ایک ایک معجزہ لے کر آیا، اور اسی طرح کثیر الامت، یعنی سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے، میجورٹی کے اعتبار سے، امتیوں میں زیادہ تعداد کے اعتبار سے اگر آپ اس کو جانچیں گے تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو امت کو سب سے زیادہ تعداد میں بنایا۔ چونکہ قیامت میں جو ہے تقریباً 120 صفحے ہوں گی مسلمانوں کی، جنتیوں کی، وہ 120 صفحوں میں 80 صفحے تو جو ہے حضور پاک علیہ السلام کی امت کی ہوں گی، بقیہ 40 دیگر انبیاء و مرسلین کی امتیں ہوں گی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امتیں 40 صفوں میں ہوں گی، اور حضور کی امت جو ہے 180 صفوں پر مشتمل ہوں گی۔ تو امتیوں کی تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے تم اپنی اولاد کو بڑھاؤ، یعنی کہ کیا کہتے ہیں، اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے مت روکو، نسبندی مت کرو، میں قیامت میں کثیر تعداد پر اپنی امت پر ہونے پر، اپنی امت پر میں فخر کروں گا۔ جی، تو اسی لیے حضور اسلام میں ہمارے پاس دین اسلام میں شریعت میں جو ہے وہ چیز کی ممانعت ہے۔ اب کچھ مجبوری ہے، صحت وغیرہ اگر ساتھ نہیں دیتی ہیں تو پھر الگ صورتحال ہے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے چونکہ فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی ہم نے تم کو کثیر عیال والا پایا۔ کثیر عیال والا یعنی کہ جس طرح بولتے ہیں
بھکاری لوگ بھی بھیک مانگتے خود بولتے دیکھو میں اہل عیال والا ہوں، کثیر عیال والا ہوں، بال بچے والا ہوں، یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں یعنی کہ کثیر عیال جن کی زیادہ تعداد ہو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اے نبی ہم نے تم کو کثیر عیال والا پایا، یعنی دیگر امتوں کو ہم نے دیکھا، دیگر اور آپ کی امت کو دیکھا، دونوں میں اگر کمپیئر کریں تو آپ کی امت بہت زیادہ ہم نے پایا. یعنی دیگر نبی آئے اپنی اپنی جگہ پر تو ان کی امتیں قومیں محدود تھیں، آپ کی امت بہت زیادہ میجورٹی میں ہے. تو آپ کی امت کی کثیر ہونے کی وجہ سے ہم نے آپ کو جتنا نوازنا تھا آپ کی امت کے حساب سے ہم نے آپ کو ویسا نوازا. ہر نبی چونکہ اب اس کی مثال یوں دوں گا میں، اگر ایک انسان میاں بیوی اگر ہسبینڈ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو 2 بچے اگر گھر میں ہیں تو ظاہر سی بات ہے خرچہ تھوڑا کم ہوگا، زیادہ بچے ہوں گے تو زیادہ خرچہ ہوگا، اور 20-25 لوگ اگر ایک گھر میں رہتے ہیں تو 20-25 لوگوں کا خرچہ اور زیادہ ہوگا. تو جتنے زیادہ لوگ ہوں گے خرچہ اتنا ہوگا، برڈن اتنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو زیادہ امتیوں والا پایا، یعنی تمہاری تعداد میں امت بہت زیادہ ہے، کثیر تعداد میں ہے، تو اسی اعتبار سے ہم نے تم کو نوازا بھی ویسے ہی. فاغنا تم کو غنی کیا کہ تم کو جتنی ضرورت تھی تمہاری امت کے اعتبار سے ہم نے تم کو نوازا بھی ویسے ہی. ووجدک عائلا فاغنا. پھر فرمایا فاما الیتیم فلا تقہر، تم کیا کہتے ہیں سائل کو جھڑکو مت. واما السائل حقارت کی نظر سے مت دیکھو، مانگنے والے کو چھوٹی نظر سے مت دیکھو. واما السائل فلا تنہر، جھڑکو مت اس کو. جی واما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمتوں کو خوب یاد کرو، اس کے خوب چرچے کرو. اب ان آیتوں میں اللہ نے رسول پاک علیہ السلام پر جو نوازشیں کی ہیں، اس جو مہربانیاں کی ہیں، ان نوازشات کا، ان مہربانیوں کا ذکر فرمایا. یہ سورہ والضحیٰ پورے کا پورا سورہ حضور کی شان میں بیان کیا. اب سرکار کی شان میں سب سے مختصر اور سب سے جامع اگر سورہ ہے تو وہ سورۃ الضحیٰ ہے. والضحیٰ واللیل. اللہ کی شان میں اگر توحید پر مبنی سب سے مختصر اور جامع اگر کوئی سورہ ہے تو سورہ اخلاص ہے. قل هو اللہ احد جو ہم پڑھتے نمازوں میں. فضیلت کے اعتبار سے بھی اور جو ہے جوامعیت کے اعتبار سے بھی، معانی کے اعتبار سے بھی، توحید کے کہتے ہیں اوصاف کو مختصر لفظوں میں جو سمیٹا ہوا ہے، اس لیے اس صورت کی 3 مرتبہ کی تلاوت کو پورے قرآن کے برابر ثواب دیا گیا. اسی طرح رسول کی اگر عظمت کی بات کریں تو اللہ نے والضحیٰ میں، سورۃ الضحیٰ میں سرکار کی عظمتوں کو سمیٹ کر بیان کیا. اب وہی وقتاً فوقتاً جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضروری سمجھا پورا قرآن حضور کی شان میں جو ہے بیان کرتا گیا. تو یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 جو پہلی آیت تھی تلک الرسول میں، ورفع بعضهم درجات میں ایک لفظ ایسا استعمال کیا، اس میں بعضوں کو ہم نے سب سے زیادہ فضیلت دی ہے. اس میں حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے نبی ہم نے تم کو سب سے بلند درجے والا بنایا، سب سے ارفع و اعلیٰ بنایا. اب کس جہت سے دیکھیں گے آپ سرکار کی شان کو سب سے بے مثال پائیں گے، چاہے وہ اخلاق کے اعتبار سے ہو، علم کے اعتبار سے ہو، حلم کے اعتبار سے ہو، معجزات کے اعتبار سے ہو، حسن و جمال کے اعتبار سے ہو، جی رحمت عالم ہونے کے اعتبار سے ہو، کثیر العیال ہونے کے اعتبار سے ہو، جی اللہ کی شان بیان کرنے سے کے اعتبار سے ہو، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے محمد ہونے کے اعتبار سے ہو، جی اب صحابہ کی فضیلت کے ہونے کے اعتبار سے ہو، اور سب سے بہترین گھرانہ حضور کا بنایا. جی نہ ایسی آل، ایسا خون، ایسا خاندان کسی کا نہیں. حضور نے خود فرمایا سب سے بہترین خاندان میرا خاندان ہے، اللہ نے سب سے بہترین خاندان میں مجھے رکھا اور سب سے اعلیٰ بنایا اور میری اولاد کو سب سے زیادہ فضیلت والا بنایا. تو ان کے صحابہ جیسے کوئی صحابہ نہیں، ان کے نبی کے گھرانے والے کوئی گھرانہ نہیں، ان کی امتیوں جیسی کوئی امت نہیں، سب سے بے مثال بنایا. اب ایک لفظ میں یوں بیان کر دیا. اب حضور کی جن جن اینگل سے، جن جن جہت سے آپ شان دیکھتے جائیں گے سب سے بے مثال نظر آئے گی. اب جہاں پر بولنے والے اپنے علم سے ختم ہو جائیں گے، لکھنے والوں کے قلم رک جائیں گے، مگر سرکار کی شان، کسی نے کیا خوب کہا، اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. یعنی کہ سرکار کی شان میں کہوں کہ بس یہ ہے تو پھر محدود ہو گیا. بس ان کا مقام یہ ہے کہ بس ہم خاموش ہی رہ سکتے ہیں. حد ہے، حد سے بھی زیادہ ہمارے لیے حد ہے. جی ہم حد سے بھی گزر جائیں تو ہمارے لیے حد ہے. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کی شان بیان کرتا ہے. جیسے میرے رسول ہیں ویسا ہم تو نہیں بیان کر سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی چاہیے ان کی شان بیان کرنے کے لیے. ورنہ حقیقت مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے، حقیقت مصطفیٰ کو نہ کوئی بشر جان سکتا ہے، نہ کوئی صحابی جان سکتا ہے، نہ اہل بیت میں سے کوئی جان سکتا ہے، نہ کوئی نبی جان سکتا ہے، نہ کوئی رسول جان سکتا ہے، نہ جبرائیل جان سکتے ہیں. حقیقت مصطفیٰ سب کی عقلوں سے ماورا ہے.
حضور کی یہ شان ہے کہ وہ نور بھی ہے، حضور کی یہ شان ہے کہ وہ بشر بھی ہے، حضور کی یہ شان کہ وہ نبی بھی ہے، حضور کی یہ شان کہ وہ رسول بھی ہے۔ جی یہ تمام حضور کی شانیں ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام علم والے بھی ہیں، اخلاق والے بھی ہیں، ساری حضور کی شانیں ضرور ہے، مگر حقیقت مصطفیٰ کچھ اور ہے۔ حقیقت کوئی نہیں جانتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا، وہ بننے والا جانے، بنانے والا جانے۔ تمام اب ان کے علاوہ تمام انبیاء و مرسلین کے مقام کو اللہ کے نبی جانتے ہیں، بیان بھی کیا ہے، مگر حضور کی شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ کی ذات چاہیے۔ ہم تو نہیں بیان کر سکتے۔ اب کوئی سمجھتا ہے کہ دیکھو بھائی آپ حضور کی شان میں ذرا زیادہ بول دیتے ہیں، جی اوور کر دیتے ہیں لوگ، حضور کی شان میں ذرا غلو کر دیتے ہیں۔ اوور غلو کرنا حد سے کوئی حد ہی نہیں ہے ان کی شان کی، تو کیا حد بیان کی جائے؟ حضور کی شان کی کوئی حد ہی نہیں ہے تو پھر کیا شان بیان کی جائے؟ بے حد و کیا کہتے ہیں بے مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کی شان بنائی ہے۔ جی ہم البتہ بات اتنی ضرور ہے، جو ان کی شان بیان کرتا ہے حضور کی، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ جو حضور کی شان بیان کرتا ہے، آپ جس جہاں سے آپ حضور کی شان کیا کہتے ہیں، جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ جو کثرت سے حضور کی شان بیان کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ جو حضور کی نعتیں پڑھتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کو اپنے حبیب سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، بندہ اپنے حبیب میں محو ہو جاتا ہے، حضور کی شان بیان کرنے میں ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی شان بیان کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت کو دیکھیے، اب اعلیٰ حضرت کے نعتیہ اشعار کو دیکھیے، ان کے کلام کو دیکھیے، کیسے عشق میں ڈوبے ہوئے۔ جی ہر صبح مجھے کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو مطلب حضور کی شان بیان کرنے سے ہٹ کے کوئی دوسری چیز کی ضرورت ہی نہیں، اتنا عشق آپ کا۔ جی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا، ان کے مقام کو اتنا بلند کیا، شرق تک غرب تک۔ جی وہ کیا کہتے ہیں حضور کی شان بیان کرنے میں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو بلند کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی شان بیان کرنے کا فیض ہے۔ جو ان کی نعتیں پڑھتا ہے اللہ اس کے قصیدے کرتا ہے، اللہ اس کے قصیدوں کو، اس کی منقبتوں کو عام کر دیتا ہے۔ تو آپ اللہ سبحان آسمانی دنیا میں ہو یا زمین پر ہو، جی آپ کے نام کے اگر آپ چرچے چاہتے ہیں، حضور کے نام کے جو چرچے کرتا ہے خدا اس کے نام کے چرچے کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ میں حسان بن ثابت اتنے مشہور ہے جی حضور کی نعتیں پڑھنے کی وجہ سے، اور حضور دعائیں دیتے تھے جو حضور کی شان بیان کرتا، اس کو بولتے اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے، اللہ تیرے منہ کو نہ بگاڑے، تیرے منہ کی رونق کو سنوارے رکھے، اللہ جبرائیل کے ذریعے سے تیری مدد فرمائے۔ حضور دعائیں دیتے تھے، حضور تحفے دیتے تھے جو ان کی شان بیان کرتا۔ جی تو یہ سرکار کی دعائیں لینے کا سبب ہے، اپنے آپ کو بلند کرنے کا سبب ہے، اپنے درجات کو بلند کرنے کا سبب ہے، اپنے گناہوں کا کفارہ ہے، حضور کی معرفت، حضور کا قرب، جی یہ سارا سب کچھ پھر حضور کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی۔ کیوں؟ جو اللہ کے رسول کی شان بیان کرتا ہے اور سرکار دو عالم کی شان سن کر مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ واہ کتنی پیاری بات ہے، میں ایسے نبی کا امتی ہوں جس کی یہ وہ شان ہے۔ جی ابراہیم خلیل اللہ ہوئے، صحابہ ذکر کر رہے تھے، ایک مرتبہ محفل میں بیٹھے تھے، کوئی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے کلیم ہونے کا ذکر کر رہا تھا، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے روح اللہ ہونے کا، وہ ابراہیم خلیل اللہ ہونے کا ذکر کر رہا تھا۔ حضور ان کی گفتگو سنے، وہاں سے سن کر حضور وہاں سے چلتے چلتے آپ فرمانے لگے تم موسیٰ کو کلیم اللہ کہہ رہے ہو، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا اللہ نے، بے شک صحیح ہے، مگر انا حبیب اللہ ولا فخر فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں مگر اس پر مجھے فخر نہیں ہے، میں اللہ کا فخر۔ جس لیے علماء کرام بیان کرتے ہیں خلیل اور حبیب میں فرق بیان کرتے ہیں۔ خلیل جو اللہ کا دوست ہے، خلیل وہ ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر بولنے لگے حل لک حاجۃ یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی تمہاری حاجت ہو تو بتاؤ۔ تو کیا کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا اما الیک فلا، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، اگر میرا خدا مجھے اس آگ میں جلتا دیکھنا منظور کرتا ہے تو میں اللہ کی مرضی پر راضی برضا ہوں۔ تو خلیل، جب سے آپ کا لقب خلیل اللہ ہو گیا، وہ اللہ کے دوست، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جب جبرائیل بھیجے گئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب یہ دیا کہ اللہ کی مرضی ہے تو میں اس کی مرضی پر راضی برضا ہوں۔ تو خلیل وہ ہے جو اللہ کی رضا چاہے، اور حبیب وہ ہے خدا جس کی رضا چاہے۔ جی حبیب وہ ہے خدا جس کی رضا چاہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز محشر قیامت کے میدان میں تمام امتیوں کو نفس نفسی کا عالم میں جب دیکھے گا، کوئی نبی کیا کہتے ہیں ایک گفتگو، ایک لفظ زبان سے نکالنے کی ہمت نہیں کرے گا، جرت نہیں کرے گا، کیونکہ حضور فرمانا قیامت میں اللہ جس وقت اتنا جلال میں ہوگا، نہ پہلے کبھی تھا ہوگا نہ بعد میں کبھی ہوگا ایسا جلال میں، کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے میں ہوں گا جو ہے اللہ کے حضور سجدہ ریزے ہو کر خدا کو مناؤں گا، سب سے پہلی جرت اللہ ہی کے حکم سے میں کروں گا، اور سجدہ
سجدہ ریز ہو کر اللہ سے دعا کروں گا۔ حضور سے بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اے نبی سل توتا ارفع راسک، سر اٹھا، سل توتا مانگ، پوچھے نبی تجھے سنا جائے گا، اشفا تشفا، تو شفاعت کر، سفارش کر، تیری سنی جائے گی، آج تیری بات سنی جائے گی، تیری دعا قبول ہوگی، تیری سفارشیں قبول ہوگی، بس تو سر اٹھا اور مانگتا جا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں امتیوں کو دیکھتا جاؤں گا جہنم میں جاتے ہوں گے، پھر میں ان کو پکڑ کر جنت میں لے کر آؤں گا، اللہ کے حضور پھر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، خدا میری رضا دیکھتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بولے پوچھے گا اے نبی ابھی کیا ماجرا رہ گیا، ابھی کیوں اداس ہے، ابھی کیا رہ گیا؟ پھر اللہ کہے میں کہوں گا مولا اور میری امت جہنم میں پڑی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر مجھے حکم دے گا جاؤ جتنوں کو چاہتے ہو تم بخشا لو۔ پھر آخر میں روایتوں میں آتا ہے جس کے دل میں جس کے رائی کے دانے کے برابر اس سے بھی کمتر ایمان ہوگا میں اس کی بخشش کراؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تم کو اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو حبیب ہمارے وہ ہیں جس کی خدا رضا چاہتا ہے، اللہ ان کی مرضی چاہتا ہے، خلیل وہ تھے جو اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ اس لیے دیکھیے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے اس سے متعلق جو ہے حضور فرماتے ہیں من احبنی و احب حسین، جس نے مجھ سے کی محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی۔ ایک اور جگہ پہ حدیث ہے احب اللہ من احب حسینہ، احب اللہ من احب حسینہ، اور اس کے دو قرأتیں ہیں، ایک احب اللہ من احب حسینہ، ایک ہے احب اللہ من احب حسینہ۔ اس کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اس پر زبر لگا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، پیش لگا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے احب اللہ من احب حسینہ، اللہ تعالیٰ سے اس نے محبت کی جس نے حسین سے محبت کی، اور اس کو زبر لگا کر اگر آپ پڑھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ حدیث کو، آپ اللہ کے حبیب ہونا چاہتے ہو، اگر خدا دعویٰ کرے، بندہ دعویٰ کرے تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں، بندہ یہ کہے کہ خدا میرا دوست ہے میں اس کا دوست ہوں، جی بندہ اپنی محبت کا دعویٰ کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی کمال نہیں ہے۔ خدا اعلان کرے یہ میرا محبوب ہے، خدا اعلان کرے یہ میرا دوست ہے، خدا یہ اعلان کرے کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے، یہ ہے کمال بندگی۔ کمال بندگی یہ نہیں بندہ کہے میں خدا کا دوست ہوں، بندہ کہے کہ میں خدا کی رضا چاہتا ہوں۔ کمال بندگی یہ ہے کہ خدا کہے بندے میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو خدا کے محبوب ہونا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو اب دیکھیے رسول کی شان کو اتنا بلند بنایا خدا، ایک تو نہ صرف ان کی رضا کو دیکھتا ہے، نہ ان کو صرف ان کو اپنا محبوب بنایا، بلکہ ان کے گھر والوں سے جو محبت کرتا ہے خدا اس کو بھی اپنا حبیب بنا لیتا ہے، خدا اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کتنی بلند بات ہے دیکھیے، اب نبی ہو کر نبی خدا کی رضا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ رسول سے اور ان کے گھر والوں سے جو محبت کرتا ہے خدا ان کو بھی اپنی رضا دیکھتا ہے، خدا ان کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے، خدا ان کی بھی رضا دیکھتا ہے۔ چلو دنیا والوں کا معاملہ اور ہے، دوسروں کا معاملہ اور ہے، حبیب سے اور ان کے گھر والوں سے جڑ جانے کا معاملہ اور ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تم یہ چاہتے ہو کہ خدا مجھ سے محبت کرے، بس رسول سے اور ان کے گھر والوں سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، خدا کے محبوب ہو جاؤ گے۔ دیکھیے اس لیے دیکھیے اب اللہ نے اس نبی کی امتیوں میں کیسے کیسوں کو پیدا کیا، کوئی محبوب سبحانی ہو گیا، کوئی معشوق ربانی ہو گیا۔ جی اللہ سے عشق کرنے والے نہیں، وہ تو اللہ سے عشق کیے اللہ، اور اللہ نے ان کو صلے میں اپنا معشوق بنا لیا۔ جی اب یہ وہ ہستیاں ہیں خدا جن سے عشق کرتا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں خدا جن سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ ان کا دعویٰ نہیں کہ ہم اللہ سے محبت، وہ دعوے میں گزر گئے، کامیاب ہو گئے، اب ان کو وہ مقام خدا نے دیا، وہ محبوب سبحانی ہو گئے، معشوق ربانی ہو گئے۔ دیکھیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کا اتنا بلند درجہ کیا کہ جو ان سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کو بھی اپنا بنا لیتا ہے۔ پھر اب آگے فرمایا ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا فرمائی، وأیدناہ بروح القدس، جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین کفروا من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید۔ اس میں یہ بات کی جو آیت ہے اسی آیت کے بعد کے حصے میں بیان فرما رہا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو
یہود و نصارہ میں ہو یا پھر اس امت میں ہو کہ واضح بنو اسرائیل میں واضح نشانیاں آ جانے کے بعد وہ لوگ قتال نہ کرتے، جھگڑا نہ کرتے، وہ چاہتے تو جو اختلاف کیے بغیر سیدھا سیدھا اللہ کا حکم مان لیتے۔ اگر اللہ چاہتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ اگر چاہتا تو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہیں کرتے، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، مگر انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، اس میں سے بعض لوگوں نے ایمان لایا، بعض لوگ راہ راستے بھٹک گئے۔ یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ پچھلے لوگوں کی بات چل رہی، بنو اسرائیل جس میں یہود ہیں، نصارہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو بیان کر رہا ہے، تلک الرسل، اور ہم رسول کی بھی شان بیان کر رہا ہے، اور پچھلے امتیوں میں بنی اسرائیل کے ان کے مزاج کو بھی بتا رہا ہے کہ وہ لوگ، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام جب تبلیغ فرماتے ہیں اس میں سے بعض ماننے والے ہوتے، بعض نہیں ماننے والے ہوتے۔ نہ ماننے والوں کے انکار کو دیکھ کر حضور جب افسردہ ہو جاتے تو حضور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی آیتوں کو نازل کرتا اور حضور کو تسلی دیتا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے، پچھلوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ تو وہ حکم بیان کرتے کرتے پھر ریزن بھی بیان کر رہا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا، اللہ چاہتا تو سارے مسلمان ہو جاتے۔ اللہ اگر چاہتا تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے اور آپ کی امتیوں میں بھی جتنے امتی ہیں سب کے سب مسلمان ہو جاتے، کوئی کسی کا قتل نہیں کرتا۔ جی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ اگر چاہتا تو کوئی کسی کو مارتا نہیں تھا، کوئی جھگڑتا نہیں تھا، سب کے سب ہدایت پہ ہوتے، نہ پچھلی امتوں میں جھگڑے ہوتے، نہ کفر کوئی اختیار کرتا، نہ اس امت میں کوئی کفر کو اختیار کرتا۔ مگر اللہ یہ چاہتا ہے، یہ خدا کی مرضی اور اس کا منشا ہے۔ خدا کی ایک مرضی ہوتی ہے کہ اس کا ایک منشا ہوتا ہے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ بندہ خدا کی عبادت کرے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہو۔ مگر خدا کا منشا یہ ہے کہ شیطان بھی ہو، اس کو بھی اجازت، اس کو بھی طاقت، اس کو بھی جو ہے کیا کہتے ہیں تصرفات، اس کو بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، اختیار دیا اس کو بھی، اس کی اپنی حد ہے کہ وہ گمراہ بھی گمراہ کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ عقل سلیم دیا، اچھے اور برے کی تمیز دیا۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اگر خدا چاہتا تو زبردستی عبادت کروا سکتا تھا، مگر خدا نہیں چاہتا تھا کہ بندہ زبردستی میرے ڈر سے میری عبادت کرے، سب کے سب جو ہے ڈر کے مارے عبادت کرے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ محبت سے اس کے پاس آئے بندہ، خدا یہ چاہتا ہے کہ دل سے اخلاص سے مجھے مان کر، مجھے رب جان کر، مجھے رب پہچان کر میری عبادت کرے۔ خدا یہ چاہتا ہے، اس لیے سب کو ڈھیل دے دیا خدا۔ اگر خدا چاہتا تو سب کو زبردستی کر سکتا، وہی بیان کر رہا ہے اس میں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ چاہتا تو آپس میں قتل نہیں کرتے ایک دوسرے کا، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، مگر انہوں نے اختلاف کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی وہ لوگ جو ہے جھگڑے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑے، مسلمانوں سے بھی لڑے، انبیاء سے بھی جھگڑے، ایسا نہیں ہوتا تھا، مگر ایسا ہونا یہ خدا کا منشا تھا۔ اس لیے زمین پر یہ سارا سب کچھ ہوا تاکہ کل بروز محشر قیامت میں جب سب اٹھائے جائیں تو حجت تمام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو، رسول کو ان کی قوموں کے ساتھ بھیجے گا، کتاب سمیت نبی آئے گا، رسول آئیں گے اور ان کی قومیں پیش کی جائیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ اس وقت بولے گا، تم لوگوں نے قتال کیا، تم لوگوں نے نافرمانی کی، کیا تمہارے پاس یہ نبی نہیں آیا تھا؟ کیا یہ تمہارے پاس یہ رسول نہیں آیا تھا؟ اس نے تم کو واضح پیغام نہیں بتایا تھا؟ تم کو معجزات چاہیے تھے، معجزات اس نے نہیں بتائے تھے؟ تمہارے لیے کیا کیا جو جس قوم کے لیے جو معجزے کی ضرورت تھی، ہم اس نے قوم کو، اس قوم کے ساتھ، اس قوم کے نبی کو ہم نے وہ معجزے کے ساتھ بھیجا۔ رسول کو جب بھیجا، ہمارے نبی کو تمام معجزات کا جامع بنا کر بھیجا۔ اب اس امت سے لے کر پچھلی انبیاء کی امتوں تک سب کے ہر نبی کو پیش کرے گا اور ان کی قوموں کو پیش کرے گا۔ جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، حجت تمام ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح چھوٹا بچہ بھی یہ کنکر پتھر پلیٹ میں رکھ لیجیے، دوسرے پلیٹ میں چاکلیٹ آئس کریم وغیرہ رکھ لیجیے، چھوٹے بچے کو بھی سینس ہے اس بات کی، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ کھانے کی چیز ہے۔ اسی طرح خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان کو اتنی سینس تو دیا ہوں میں، پاگل تو نہیں ہے انسان، پاگل ہے تو پھر اس کو پوچھ ہی نہیں ہوتی، وہ مندر میں جائے یا مسجد میں جائے، نہ اس کو عبادت کا ثواب ملتا پاگل کو، نہ اس مندر میں جا کے کوئی پوچھ رہا تو نہ اس کو گناہ ہوتا، کیونکہ اس کی عقل ہی ٹھکانے نہیں ہے، جو وہ مکلف ہی نہیں ہے، وہ مجنون ہے۔ مجنون سے کوئی سوال جواب نہیں، مکلف نہیں ہے، وہ اس کو پوچھ نہیں ہوگی نمازیں کیوں نہیں پڑھا فلاں فلاں، کسی چیز کی پوچھیں گے۔ اب عام انسان کی اگر بات ہے تو اس سے سوال ہوگا کہ تیرے کو سینس نہیں تھی اس بات کی، باہر دوسرے چیزوں کی سینس ہے، کھانے پینے، شاپنگ وغیرہ، پڑھائی، ہر یہ ساری چیزوں کی سینس ہے، تو یہ بات کی سینس کہاں گئی تیری کہ تو اتنا کیوں دماغ نہیں لگایا اس بات پر کہ تو کس کو پوچھ رہا ہے، کس کے آگے جھک رہا ہے، کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ تیرے پاس تیری سینس کہاں ماری گئی تھی؟ ہم یہی تو چاہتے تھے، یہ میرا منشا تھا کہ بندہ اپنی عقل لگا کے انویسٹیگیشن کرے، تحقیق کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں اور جو ہے وہ جو یہود و نصارہ میں
یہودی لوگ، اسرائیلی لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں تحقیق کر کے مسلمان ہوتے ہیں. آپ دیکھیے سب سے زیادہ مسلمان ہونے کی تعداد امریکنس کی ہے، جو اسلام میں دن بدن جو داخل ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ تحقیق کرتے وہ لوگ، پڑھتے جانچتے کہ آخر اسلام ہے کیا، بولتا کیا. جب پوری تحقیق کے ساتھ جب ریسرچ کرتے، حضور کی ایک سنتوں پہ ریسرچ کرا، آخر اس میں اتنی گہرائی، اتنی گہرائی، اتنی حکمتیں، اتنی مصلحتیں اور اتنا کرم، اتنا سکون، اتنی سہولت اور اتنی آسانی اور اتنی سیلف میڈیکلی ہو، سائنٹیفکلی ہو، فزیکلی ہو، روحانی اعتبار سے ہو، ایک ایک سنت میں اتنی تاثیر ہے. یہ ریسرچ کر کے وہ لوگ لا محالہ مجبور ہو رہے ہیں، دن بدن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں کہ واقعی اسلام سچا مذہب ہے. میرے نبی کی، ان کے نبی کی ایک ایک ادا بیکار نہیں ہے، ہر ادا معجزہ ہے. وہ تحقیق کر کے مسلمان ہوئے. ہم چونکہ ماں باپ کے مسلمان تھے، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہو گئے، اس لیے نبی کے سنتوں کی قدر نہیں ہے ہم کو. نبی پاک علیہ السلام کی ایک ایک ادا میں کیا اثر رکھا خدا، اس کا اثر، اس کی قدر نہیں ہے ہم لوگوں کو. جی وہ لوگ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں. اس لیے وہ لوگ شروع سے یہودی بنی اسرائیل کی قوم علم پہ فوکس کرتے. وہ لوگ، ان کا مزاج ان کے خون میں ہے وہ چیز. حاملہ بھی جب ان کی کوئی عورت ہوتی، جب حاملہ بھی اگر ہوتی، ہمارے پاس کیا ہوتا، ذرا کام کرانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، یہ چیزوں پہ فوکس کرتے. مرچی مسالہ، یہ کھانا، کھٹے چیزیں کھاؤ، فلاں فلاں، اسی میں رہتے ہم لوگ. مگر ان کی جب عورتیں حاملہ ہوتی، وہ لوگ جو ہے عورت کو پورے دماغی کام پہ لگا دیتے. وہ لوگ دماغ کا کام لگاتے پورا میتھس میں، جی، تاکہ کیونکہ ماں جو کرتی ہے ان ایام میں بچہ وہی تصویر لے کے پیدا ہوتا. اس ایام کا خاص اثر، ماں جو کھاتی ہے بچے کو وہی غذا پہنچتی ہے پیٹ میں. اور ماں جو پڑھتی ہے، جو فکر میں رہتی ہے، ماں اگر ان ایام میں ٹینشن میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، اس میں ہوگی، بچے پہ وہ اثرات ہوں گے، بچہ وہی اثر لے کے پیدا ہوگا. یہ چیز کو وہ لوگ جانتے ہیں. اس لیے وہ چیز اس وقت، ان دنوں میں ہم لوگ کھانے پینے پہ فوکس کرتے، وہ لوگ جو ہے تعلیم پہ فوکس کرتے ابتدا سے. اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے جب بولا گیا، جب ان کی جب بسم اللہ خوانی ہو رہی تھی تو بسم اللہ پڑھو بول کر جب ان سے آغاز کیا گیا تو کیا کرنے لگے آپ؟ پہلا پارا ہو گیا بسم اللہ کے ساتھ ساتھ، دوسرا پارا، تیسرا پارا، 17 پارے آپ سنا دیے. مول صاحب پریشان، استاد محترم یہ کہاں سے سنے آپ؟ ابھی تو آپ کا پہلا سابقہ ہے، آپ کو قرآن کے سامنے پہلی بار بٹھایا جا رہا، 17 پاروں کے حافظ کیسے ہو گئے آپ؟ تو آپ نے کیا کہا؟ میری ماں حافظ قرآن 17 پاروں کی. جی وہ روزانہ تلاوت کرتی تھی، میں پیٹ میں رہ کر وہ سنتا تھا، سنتے سنتے میں 17 پاروں کا حافظ ہو گیا. اس لیے ان ایام میں ماں کو عبادتوں کی طرف راغب ہونا چاہیے، علم کی طرف راغب ہونا چاہیے، قرآن و سنت کی طرف راغب ہونا چاہیے. اس کا اثر بچے پر ہوتا. تو وہ ان کے خون میں ہے وہ چیز. اس لیے سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ وہیں پر پائے جاتے ہیں. ہمارے پاس 10 میں 2 3 5 ملتے ہوں گے، اب تھوڑا شعور آیا تعلیم کا، مگر ان کے پاس 10 میں 8 9 لوگ پڑھے لکھے ملتے. کیوں؟ تعلیم پہ فوکس کرتے وہ لوگ. اور ہر چیز کو اس کی باتوں میں آ کر، اس کی باتوں میں آ کر، انہیں یہ بول دیا، اس کی باتوں میں چلے گئے، اس کی باتوں میں چلے گئے. نہیں، اپنا سیلف، اپنی ایک سبجیکٹ نالج رکھتے وہ لوگ، اپنا خود ایک ذاتی علم رکھتے، اپنی تحقیق رکھتے. ہر فرد میں خود ریسرچ کروں گا، ہر چیز سے پہلے تحقیق کرتے وہ لوگ. اس لیے اب اور پھر پڑھے لکھے ہوتے، اتنا جب تحقیق میں جا کے جب ڈیسیشن لیتے پھر کسی کی باتوں میں نہیں آتے. یہ ہے ان کے پاس. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل کی، اقرا، پڑھو تم، کیونکہ تعلیم تم کو ایک اندر ایک سے مضبوط بنا دیتی، ایک مضبوط فاؤنڈیشن تمہارے اندر پیدا کر دیتی، بنیاد ڈال دیتی. اس لیے تعلیم کی طرف فوکس کیا گیا. مگر ہماری قوم جو ہے اس سے آج بھی ایسی قوم ہے ہمارے پاس. آج بھی میں چونکہ اس سے جڑا ہوا ہوں اس لیے بول رہا ہوں، 50 سے زائد فیصد مسلمانوں کی تعداد آج بھی ایسی ہے جو تعلیم پہ فوکس نہیں، تعلیم کو لے کر سیریس نہیں. آج بھی بس سستے میں کہاں پہ کام ہوتا، بس کیا کہ پڑھ کے نکل گیا، کیسا بھی ڈگری حاصل ہے. بچیوں کو لے کے یہ سوچ ہے ہماری کہ کیسا بھی جا کے ان کو سسرال جانا ہے، برتن مانجنا ہے، لہٰذا پڑھائی کو بچیوں کی لے کے ویسا ایزی لے لیتے. بچوں کے اندر یہ آ گیا کہ کیا لفظ پیسے کمانے کے لیے پڑھ رہے نا، نہیں، وہ پڑھے تو اس پیسہ کمانا بول کے کیا ہے. دیکھو وہ نہیں کما رہا، کیا وہ رکشہ والا نہیں کما رہا، آٹو والا نہیں کما رہا، وہ جو ہے کیا بولتے ہیں انہیں وہ کون سا پڑھا لکھا ہے، ریئل اسٹیٹ میں جا کے اتنے پیسے کما رہا، وہ کرکٹر جا کے انہیں کون سا پڑھا لکھا ہے، انہیں کیسا کما رہا. تو پیسہ ضروری نہیں ہے کیا بولتے ہیں آپ کے پیسہ کمانے کے لیے پڑھا لکھا ہونا. لہٰذا نیو جنریشن جو ہے ایسا تباہ ہوتے جا رہی ہے، تعلیم سے دور ہوتے جا رہی ہے. تعلیم جو ہے پیسہ کمانے کے لیے نہیں حاصل کیا جاتا، نہیں حاصل کی جاتی. اپنے آپ کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اپنے آپ کو عقل سلیم کے مقام پر بٹھانے کے لیے اپنے ذہنوں کو تعلیم حاصل کی جاتی ہے. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اس کی تمیز حاصل کرنے کے لیے، بات کرنے کی، گفتگو کے آداب کیا ہے، سلیقہ مندی سکھاتی ہے تعلیم. پیسہ تو ہے، پیسے کے استعمال کا طریقہ نہیں ہے تو کیا فائدہ بولیے آپ.
جی کھانا سامنے بریانی رکھی ہوئی ہے، 5 انگلی سے جانوروں کی طرح کھانے والا کیسا ہوگا؟ پھر رسول کی سنتوں کے مطابق کھانے والا، دونوں میں دیکھنے میں کیسے فرق ہوگا بولیے؟ یہ جو تعلیم ہے، یہ جو اس کو باادب لہجے میں کھلا رہی ہے، یہ اس کی جہالت ہے جو جانوروں کی طرح اسے کھلا رہی ہے۔ وہ یہ اثر فنکشن ہال میں بھی جائے گا، کھانے میں بھی جائے گا، دعوتوں میں جہاں پر بھی جائے گا، اس کی تعلیم کا اثر نظر آئے گا۔ بڑوں سے بات کرے گا، اس کی تعلیم کا نظر آئے گا۔ اس لیے بچوں سے یہ بولیے اور یہ ذہن بنا لیجیے کہ تم کو جو پڑھنا ہے پیسہ کمانے کے لیے نہیں پڑھنا ہی کرتا۔ ولو کان من عند غیر اللہ، یہ اللہ کے سوا اگر کیا بولتے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں کئی غلطیوں کو دیکھتے تھے تم۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ غور و فکر کر کے اس پر ایمان لائے اور اس کی عبادت کرے، یہ اس کا منشا ہے۔ ورنہ زبردستی اگر چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا تھا، مگر خدا کو پسند نہیں ہے ایسا۔ جس طرح ہم بھی گھر میں دیکھتے ہیں نا، کیا بولتے بچے کیا ضد کر رہے تو ماں باپ جو ہے مجبور اللہ کے دے دیتے، اچھا لے لو جی، رو رہا نا بچہ، چلو چھوڑو، راضی نہیں رہتے وہ لوگ، ضد پہ دیتے، اس کی ضد ہے چلو، خوشی نہیں رہتی اس میں۔ وہی ماں باپ جو خود ہی سے لا کے دیتے، ابھی بچے کو کوئی کام بولے اگر بچہ جو ہے خود ہی سے نہیں کرتا جی، زبردستی رو رو کر پلا پلا کے اگر کرا تو ماں باپ کو آنکھ کو بھی نہیں لگتا وہ کام ان کا، چھوڑو کہیں کو کرتے روتے رہتے، ضرورت ہی نہیں، ہم خود کر لیتے۔ ایسا ہوتا نا نہیں؟ وہی بچہ، چھوٹا بچہ اگر چھوٹا سا بھی اگر کام کرے، خود ہی سے اگر پانی لا کے دیے جی، لڑکتے پڑکتے ہاتھوں سے یہ پانی گراتے ہوئے صحیح کھلا کے اگر دے، مگر خود ہی سے لا کے دے تو ماں باپ کو اس کی ادا کتنی پیاری لگتی بولیے؟ ماں باپ کتنا ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اس کی اداؤں کو دیکھ کر، واہ میرا بچہ دیکھو اس کو کتنا خیال ہے میرا جی، وہ اپنی خود سے لا کر دیا ہے۔ تو خدا بھی یہی چاہتا ہے بندہ خود سے میرے پاس آئے۔ اگر خدا چاہتا تو 24 گھنٹے مصروف کر دیتا تھا ہم کو، اگر خدا چاہتا تو 5 نمازوں کو اکٹھا کر سکتا تھا، فجر ظہر عصر مغرب ایک ساتھ 1 گھنٹہ نکال دو، 5 نمازوں کو اکٹھا کریں گے سنتوں سمیت تو 1 گھنٹہ ہوتا آپ کا۔ وہ 1 گھنٹے کو اگر خدا چاہتا تو ایک ساتھ کر دے سکتا تھا خدا، باقی 23 گھنٹے تمہاری مرضی جو چاہو کرو۔ پھر کیوں خدا وقفے وقفے کے ساتھ عبادتوں کو رکھا، فرائض کو رکھا؟ اس لیے رکھا، خدا یہ چاہتا ہے کہ بندہ جائے میرے دربار سے، پھر دنیا میں مصروف ہو جائے، اتنا مصروف ہو جائے کہ پھر اذان کا وقت ہو پھر میرے خیال میں واپس میرے پاس آئے کہ کل بھول تو نہیں گیا دنیا، اب گیا اگر تو 23 گھنٹوں تک بھول جائے گا خدا کو بندہ۔ خدا نہیں چاہتا کہ بندہ خدا کو بھول جائے، خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو یاد رکھوں پھر وہ مجھے یاد رکھے، وہ مجھے یاد رکھے گا تو پھر میں اسے یاد رکھوں گا۔ خدا یہ چاہتا ہے، پورا سراپا خدا اور بندے کا رشتہ پورا محبت والا رشتہ ہے، سراپا پیار والا رشتہ ہے۔ بس اللہ جلالی ہے، قہار ہے، سب ہے، وہ سب بعد میں اللہ آغاز ہی کلام کا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان نہایت رحم والا، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے شروع کیا، ایک بار رحمان الرحیم گیا، پھر اور ایک بار آیا رحمان الرحیم کی صورت لے کر۔ دیکھو میں پوری کائنات کا پالن ہار ہوں، مگر میری پالن ہاری کے انداز کیسے ہیں؟ میں بڑا مہربان ہوں، بڑا مہربان ہوں۔ تو خدا سے اور بندے کا جو رشتہ ہے پورا محبت والا رشتہ ہے۔ اگر خدا پہ خدا کا غضب اگر غالب ہوتا، خدا جلالی زیادہ جمالی کم ہوتا جی، جلالی زیادہ جمالی کم ہوتا تو نبی کو رحمت عالم بنا کر نہیں بھیجتا تھا، سرکار دو عالم کو محبت والا، امت پہ شفقت کرنے والا، دعائیں دینے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں بنا کر بھیجتا تھا۔ حضور کو رحمت عالم بنا کر بھیجا، اس لیے بھیجا خدا جمالی، اور خدا نے جب لوح محفوظ پر قلم کو حکم دیا جب لکھ، کیا لکھوں؟ تو کہا تقدیر لکھ ابن آدم کی، تو تقدیر لکھتے بیٹھ گیا، قلم لکھتا، خدا بولتا جا رہا ہے، قلم لکھتے جا رہا ہے، سب کی تقدیر لکھی گئی، کل کائنات، کل موجودات عالم کی، کنکر پتھر بھی شامل ہے اس میں، یہ سب پھول وغیرہ سب اس میں شامل ہے، سب کچھ ہو گیا۔ پھر آخری لائن میں خدا نے ایک بات لکھی آخری میں، ان رحمتی سبقت علی غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے کو لے گئی، ہائے ہائے میری رحمت میرے غصے کو لے گئی، مطلب اس میں جلال بھی تھا، جمال بھی تھا، امت کو سزائیں بھی تھی، مارنا بھی تھا، جہنم کا عذاب بھی تھا، بلا بدتر ایسے عذاب تھے، سب کچھ ہے اس میں۔ پھر ہوتے پھر وہی صفت جلال سے پھر آخری میں جب گفتگو کا اختتام ہوا، پھر جمال کی صفت میں آ کر کہہ رہا ہے مولا بندے سے، آخرکار تم لوگ جو ہے بچ گئے، ہائے ہائے میرا غصہ ہی، میرا جمال ہی، میرا پیار ہی میرے غصے کو لے گیا۔ خدا کو کوئی چیز ہراتی ہے، خدا کے غصے کو اگر کوئی چیز ہراتی ہے تو اسی کا جمال اس کو ہراتا ہے جی، اسی کا پیار اس کو ہراتا ہے، اللہ کی صفت ہی اس کو ہراتی ہے۔
جی کسی کی کوئی مجال نہیں کہ اس کو ہرا سکے، اس کے مقابل میں کھڑے. تو اللہ تعالیٰ کا کی یہ شان ہے، بندے سے اپنا پیار بھرا رشتہ رکھنا چاہتا ہے. اس لیے خدا کہہ رہا ہے ولو شاء اللہ، اگر میں چاہتا تو یہ تم کوئی وہ نہیں ہوتے، میں زبردستی تم پہ لاگو کر سکتا تھا، مگر زبردستی کھینچ کے لانا نہیں چاہ رہا میں تم سے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم پیار سے آؤ میرے پاس، ہائے ہائے، اور وہ تمہارا پیار بھرا رشتہ مرتے دم تک میرے ساتھ رہے، یہ چاہتا ہے. تو آیت نمبر 253 میں یہ بیان کیا اس کا یہ کانسیپٹ. پھر آگے آیت نمبر 254 میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو عطا کیے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے. یوم یعنی یوم کہتے ہیں قیامت کو، جہاں جہاں بھی قرآن میں یوم کا ذکر آئے سمجھنا اس سے مراد قیامت کا ذکر ہے. ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو کچھ انہیں تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اس سے پہلے خرچ کر دو کہ کہیں قیامت کا دن نہ آ جائے. پھر بیع لا بیع فیہ، اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. بیع کہتے ہیں خریدنا، کسی چیز کو خرید و فروخت کرنا. تو بیع، یہ بیع کی مثال کیوں دیا خدا نے، خرید و فروخت کی مثال کیوں دیا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ بھی خرید و فروخت کرتا ہے، خدا بھی ایمان والوں سے بندوں سے سودے کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی جان کے بدلے میں، جی ان سے جنت کے بدلے میں ان کی جان کو خریدتا ہے، مال کو خریدتا ہے، ان کی نفس کو خریدتا ہے، ان کی اولادوں کو خریدتا ہے. یہ سودے ہم بھی کرتے ہیں. جی مال کا ہم سودا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، مال کا نقصان کر کے، جی کبھی فائدہ کر کے. یہ سودے خدا بھی کرتا ہے، خدا کو حاجت نہیں ہے مگر بندے کے لیے کرتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یوم لا بیع فیہ، قیامت آ جانے سے پہلے کر دو. یہ سودے بازیاں صرف یہیں پر، قیامت آ جائے گی پھر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، کوئی سودا نہیں. چلو تم یہ دو میں تم کو وہ دوں گا. کتنے کروڑ پیدا مرتے وقت کتنے کروڑ چھوڑے تھے؟ 10 کروڑ چھوڑے تھے. لاؤ فرشتوں زمین پہ سے وہ 10 کروڑ پھر اٹھا کے لاؤ مجھے دو. ہاں چلو اس کے بدلے میں یہ نیکیاں لے لو. یہ سارے زمین پر، یہ سارے کروڑوں کی باتیں، ارب پتیوں کی باتیں زمین پر، یہیں پہ کر لو. آخرت میں بھی تم سے کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. تم بولیں گے مولا مجھے ایک موقع دے زمین پر، اب یہاں پہ جاؤں گا پھر عبادت کروں گا، یا پھر سب ادھر جب تک دوسروں کا حساب کتاب لے، جب تک میں یہاں پہ سجدوں میں لگ جاتا ہوں، زمین پہ جتنے خزانے ہوئی سب کروں گا. یہ سب باتیں نہیں چلنے والی، کوئی سودا نہیں ہونے والا. یہیں پر موقع ہے سارے. اب قیامت میں حضور اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا. ایمان والے لوگ، ایسے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہو، مشرک ہو، منافق ہو، خاص کر کے مسلمانوں میں ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، کنجوسی کرتے تھے، بخالت کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح کفے پا مل لیں گے، بول رہے حضور، اپنے ہاتھوں کو مس لیں گے، اس طرح افسوس کر لیں گے، اپنی انگلیوں کو کتر لیں گے. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا. ہائے افسوس کہ میں نے اپنا مال کدھر خرچ کیا، بیکاری کی میں نے ضائع کر دیا، بیکاری کی میں نے اپنی پراپرٹی کو بے وجہ بلا غرض کی جگہ لگا دیا، اکاؤنٹ میں جمع کر دیا، آخرت میں کام آنے والی جگہ پر میں نے خرچ نہیں کیا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے گھر میں ایک بکری کا بچہ ذبح ہوا، جی تو اس کو جو ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دستہ اپنے گھر میں رکھ کر باقیہ سب جو ہے خیرات کر دیا، سب جو ہے غریبوں میں تقسیم، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، ادھر سارا سب کچھ خرچ کر دیا اور ایک دستہ اپنے پاس گھر میں رکھ لیا. اور حضور نے پوچھا اے عائشہ کہ کیا کیا تم نے اس کا؟ تو آپ نے کہا کہ وہ سارا میں نے خرچ کر دیا، سارا ایک رکھ لیا، میں نے ایک رکھ لیا، 12 سارے کا سارا میں نے خرچ کر دیا. تو حضور نے جواب میں کہا یوں مت بولو کہ ایک رکھ لیا باقی سارا خرچ کر دیا، نہیں، ایک رہ گیا نہیں، ایک ہی ہے، وہ جو خرچ کر دیا نا وہ اکاؤنٹ میں چلے گیا، یہ رہ گیا. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یہ ہاں یہ رہ گیا، یہ کسی کام کا نہیں ہے اب ہمارے لیے. وہ جو گیا نا وہ چلے گیا اکاؤنٹ میں ہمارے. اس لیے ایک پوائنٹ کی بات میں بول رہا ہوں آپ لوگوں کو، اپنی جان جانے سے پہلے اپنی اولادوں کے لیے سوچتے نا مسلمان، ہر کوئی سوچنا بھی چاہیے، اچھی بات ہے نہیں بول کر نہیں. بچوں کے بارے میں، ان کے مستقبل کے بارے میں، پراپرٹیز جمع کر کے جاتے، کروڑوں کی پراپرٹی ہے، لاکھوں کی، سارا بے شک اچھی بات ہے، کریے، کمائیے، آپ کو اعتراض نہیں ہے اس پہ، مگر جانے سے پہلے جو ہے آپ اپنی آخرت کا بھی کچھ سوچ کر جائیے. جی پہلے تو بچوں کو اس قدر قابل بنائیے کہ وہ کم سے کم آپ کے ایصال ثواب کرتے رہے. یہ تو ایصال ثواب کرنا، ان کی نیکیاں آپ کو ثواب پہنچاتی، یہ تو ہوگی بات تربیت کی. مگر آپ کے جو مال کا جو حصہ ہے،
جی اب وہ کیا کریں گے؟ حضور کیا فرمائے؟ ابن آدم نے جو خود کی آنکھ پہ کھایا خود پہنا وہی اس کا پیسہ، جو چھوڑ گیا وہ تو اس کے بچوں کے لیے چھوڑ جا رہا ہے، اس کا تو وہ پیسہ ہی نہیں ہوتا، جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے وہ بعد والوں کے لیے چھوڑ جا رہا ہے۔ تو سارے کا سارا کیوں چھوڑ کے جاتے آپ بیوی بچوں کے لیے؟ یہ میرا مشورہ ہے، آپ اپنے لیے کچھ کر کے جائیے، جاتے جاتے آپ کی قبر میں آپ کو کام آئے ایسا کچھ کر کے جائیے۔ مسجد تعمیر ہو رہی ہے اللہ کی راہ میں، چلو یہاں پہ خرچ، مسجد اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، 10 لاکھ روپے میں مسجد پہ لگا دوں گا، یہ میرے کیا کہتے ہیں میری اپنی خبر میں راحت و سکون کے لیے، باقی سارا تو آپ 90% تو اولاد کے لیے رکھ رہے آپ، سارا رکھ دی اگر آپ بیوی بچوں کے لیے، وہ سارا تو گیا، پھر وہ لوگ دنیا میں گزار دیں گے، آپ پہ آپ کیا خرچ کرے؟ بچوں کے لیے تو خرچ کر دی، آپ پہ آپ کیا خرچ کرے؟ یہ آپ کی خبر میں آپ کو سکون پہنچانے والی چیز ہے، بچوں کے لیے بھی خرچ کریے، مگر خود کی خبر میں یہ میری پراپرٹی، آخرت کی پراپرٹی، 10 لاکھ روپے خرچ کر کے، میں ایک مثال کے لیے بول رہا ہوں، 10 لاکھ 1 لاکھ کر جی، 1 اینٹ بھی خرچ کریں گے تو اللہ اس کا بھی اجر دے گا جی۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں، یہ 10 لاکھ روپے میں اکاؤنٹ میں فکس کرا دیا ہوں اللہ کے نام پر، مسجد کو خرچ کر کے، مدرسے کو دے کر، کسی بچی کی کیا کہتے ہیں کسی کو حافظ بنا کر، کسی کو عالم بنا کر، کوئی بھی کیا کہتے ہیں کہ کسی کی غریب بچی کی شادی کر ایصال ثواب کے طور پہ صدقے، اور ایسا ایصال ثواب والا کام کریے جو چلتا رہے، آپ کے اخلاص پہ ڈیپینڈ کرتا، آپ کو ثواب پہنچتے رہتا جی۔ اب خبر میں آپ ہے مگر جنت میں آپ کا محل بنا ہوا ہے، کیوں؟ وہ آپ اپنے آپ پہ احسان کریں، تو یہ چیز اپنی زندگی کے پورے حسابوں میں یہ بھی ایک حساب رکھ لیجئے ساتھ میں کہ قبر کا مجھے، میری کمائی کا مجھے کچھ کرنا ہے جی۔ اپنے قبر کی جو ہے کیا کہتے ہیں قبر کی راحت اور سکون کا سامان دنیا میں جانے سے پہلے لے کر جائیں، چاہے کسی بھی طرح سے آپ خرچ کریں، مسجد کی تعمیر پہ ہو یا پھر کسی بھی طرح سے، مدرسے کی تعمیر پہ ہو، مدارس پہ خرچ کر کے ہو، کوئی کتابیں وغیرہ کہ علماء اکرام کو ہدیہ کر کے ہو، حفاظ قرآن کو قرآن شریف گفٹ کریے، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ اس سے کیا ہونے والا ہے؟ میں لاکھوں کی بات کر رہا ہوں، لاکھوں کروڑوں اگر کے مالک ہے اگر آپ، تو یہ 10-20 ہزار روپے تو چھوٹے چھوٹے چیزیں تو رمضان میں ہی نکل جاتے ہیں، بڑے بڑے خرچوں کی بات کر رہا ہوں جو ہم پوری زندگی کی جو ہماری جمع پونجی رہتی اس کو ایسے ہی سارے کا سارا بچوں کے حوالے کر کے مت جائیے۔ میرا تو مشورہ یہی ہے کہ ایسا مت کریے آپ، میں قرآن حدیث کی روشنی میں بول رہا ہوں، بچوں کا دشمن نہیں بنا رہا ہوں آپ کو، ایٹ لیسٹ 10-20% تو آپ خود آپ کی خبر میں کسی کے محتاج نہیں، آپ خود آپ کے بلبوتے پر کہ ہاں مولا، میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس پہ ٹیک لگا کے بولو کہ ہاں کیا لایا میں یہ لایا، نہیں، اس میں بھی عاجزی ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، مولا تیرا حکم تھا، ہم نے جو کچھ بھی کیا تیری راہ میں، جیسا کہ کیا کہتے ہیں صحابی رسول نے کیا کہتے ہیں ایک ماں اپنے ماں کے نام پہ جو کنواں کھدوایا، بئر ام سعد کہا، اس کا نام ہی جو ہے ام سعد رکھا، بئر ام سعد رکھا حضور نے، یہ نہیں کہ سعد کی والدہ کے نام یہ کنواں، اب جب استعمال ہوتا رہے گا اس کا ایصال ثواب ان کو پہنچتا رہے گا، ایسا کچھ ایصال ثواب کا ٹھوس کام کر کے جائیے جانے سے پہلے آپ، وہ چلتا رہے، آپ رہے نہ رہے، صدیوں چلتا رہے، وہ جب تک چلتا رہے گا جتنا آپ کا اخلاص ہوگا اللہ جب تک اس کو برقرار رکھے گا، چھوٹی سی نیکی کیوں نہ ہو، بس کچھ کر کے جائیے جانے سے پہلے، یہ میری آخرت کے لیے بس۔ اس لیے مسجدوں میں جب اعلان ہو اگر چندوں کی تعمیری کام کے چندوں کے لیے 10-20 روپے نکال کر اتنا ہلکا ہونا مت کریے، یہ تو مہینے کا ایوری فرائیڈے کا خرچہ ہے، کچھ دل کھول کے کچھ بڑا کریے، اب ایٹ پریزنٹ نہیں ہے تو پلان تو کر لیجیے کم سے کم، میری زندگی میں میری یہ خواہش ہے ایک بائک خریدوں گا، ایک کار خریدوں گا، یہ کروں گا، ایسے ہی کچھ بڑا پلان کر کے رکھیے، میری قبر کی راحت کے لیے کچھ اللہ کی راہ میں بڑا خرچ میں جمع کر کے جاؤں گا، اولاد کا اپنی جگہ پہ، مگر میرا اپنے کمائے حصے میں اللہ کی راہ میں، تاکہ جو حضور نے کہا وہ سارا چلے گیا مت بولو، وہ تو اکاؤنٹ میں چلے گیا، ایسا آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ جمع کرنے والا کام کر لیجئے تاکہ قیامت میں یہ نہ ہو ہاتھ مسلتے ہوئے فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، ہائے افسوس کہ میں نے مال کا کدھر خرچ کر دیا، اس وقت اب افسوس کرنا نہ پڑے، تو اور خدا کہہ رہا ہے ایمان والو خرچ کرو، ہم نے تم کو جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے اور اس وقت تمہاری کوئی کیا کہتے ہیں سودے بازی نہیں ہوگی، ولا خلۃ ولا شفاء، نہ اس وقت کوئی دوستی کام آئے گی، یہ بزنس مینوں میں کروڑ پتیوں کے ایک دوسرے کے جو لنکس رہتے ہیں، ہاں میرا نام لے لے وہ میں تو یہ دلا دوں گا، تو کو لون دلا دوں گا، بزنس فلاں یہ سارے دوستیاں دنیا میں بول لو آپ، ولا خلۃ، وہاں پر کوئی دوستی کام آنے والے نہیں ہے سوائے الا المتقین، اللہ والوں کے سوائے، نیک متقین کے سوا۔ تو بہرکیف اس میں اشارہ کفار کی طرف بھی ہے زیادہ تر، کیونکہ وہ کفار مشرکین دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اپنا، ان کا سب کچھ دنیا ہی ہوتا ہے، ان کی رنگین چمک دمک پوری دنیا میں نظر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی عقلوں سے ان کی نگاہوں سے پردے اٹھا
اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا داری چھوڑو، آ جاؤ اور اللہ پر ایمان لاؤ، اور جو ہے اپنا آخرت کا سودا بھی دنیا میں کر لو، یہ سودا آخرت میں نہیں ہوگا پھر۔ والکافرون هم الظالمون کہہ کر آخر میں کفر یہ ایک لفظ فرمایا، اور کافر ہی ہے جو ظالم ہے، جو اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ اب تو جو ہے اللہ کی نافرمانی کر کے عیش و آرام میں ہے، مگر یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر، اللہ کی نافرمانی کر کر قیامت میں اپنے آپ کو جہنم کا مستحق اور حقدار بنا رہے ہیں۔ پھر اب آیت نمبر 255 میں بیان فرمایا، آیت الکرسی کے نام سے جو مشہور ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ لا الہ الا هو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں سوائے اس کے، وہی ایک ذات ہے۔ وہی ذات کیا ہے؟ اللہ سوائے اس کے، وہ کیا ہے؟ الحی القیوم۔ الحی کہتے ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والا، اس کی زندگی خود سے ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ پر ایمان ایسے ہونا چاہیے بندے کا، الحی زندہ رہنا، اور ایسا زندہ رہنا کہ اس کی زندگی خود سے ہو اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہو۔ پھر دوسرا القیوم، قیوم قائم رہنا، قائم کرنا، قائم رہنا، قائم کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قائم رہنے والی، قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب یہ نہیں کہ پرانی، قدیم کا معنی ایسی پرانی جس میں ہمیشگی ہو۔ ہمیشگی مطلب ہر دور میں، اتنا 10 سال پرانی، 100 سال، کروڑ سال، کوئی برس گن ہی نہیں سکتے آپ، بس انلمیٹڈ، انکاؤنٹیبل، اتنی پرانی اس کی ذات ہے، انکاؤنٹیبل اتنی اس کی ذات ہے کہ ہمیشہ سے ہے، یہ معنی اس کا۔ القیوم قائم رہنے والی اس کی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ابھی بھی ہے اور ہمیشہ اس کی ذات رہے گی، یہ اس کا معنی ہے القیوم کا۔ پھر لا تأخذہ، اور قیوم کا ایک معنی تو قائم رہنا بھی ہے اور پھر قائم کرنا بھی ہے، چونکہ اس کی ذات خود سے قائم ہے اور دوسروں کو قائم بھی کرتی ہے۔ جس طرح اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اس کے حکم سے بنایا، لوح محفوظ، فلک، ستارے، جہاں، یہ سارا سب کچھ مخلوقات، کل موجودات، زمین، زماں، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم شہادت، انسانیت، جن و انس، بشر، یہ سارے سب کو اللہ نے جو بنایا یہ قائم اللہ نے کیا۔ تو خدا اپنی ذات سے قائم بھی ہے اور دوسروں کو قائم کرتا بھی ہے۔ تو قیوم کا معنی قائم کرنا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ، نوم کہتے ہیں نیند کو، جی کیا کہتے ہیں، سنتوں، اس کو جو ہے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اس کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ منزل الذی یشمل، مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعریف کرنے والی اس کی سزاوار ہے، اس کو خدا مانتی ہے، اس کی عبادت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا أَن يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، زمین و آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں جو اس کا ذکر نہ کرتی ہو، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو۔ ایک بزرگ کے دل میں خیال آیا، جب ہر شے اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو پھر ان کے ذکر کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ اس میں انسان کا ذکر نہیں ہے، جنات کا ذکر نہیں ہے، خدا کہہ رہے ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر شے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا پھر ایسا ہے تو بھی یہ پتھر بھی ذکر کرتا ہے۔ تفسیروں میں آیا ہے جی، اوپر سے کوئی چیز جب گرتی ہے، یہ فین جو چل رہا ہے، فین کے چلنے کی جو آواز ہے وہ بھی خدا کے ذکر کی آواز ہے۔ جب ایک چیز دوسری چیز سے جب ٹکراتی ہے، یہ جو ساؤنڈ آ رہا ہے، یہ جو ساؤنڈ، یہ ذکر کی، خدا کے ذکر کا ساؤنڈ ہے جی۔ آپ کسی چیز کو وانٹیڈلی غلط کام کر کے جو ہے اس کو خدا کی طرف منسوب نہ کرے، میں تفسیروں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں جی۔ بگونے، چمچے، یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہے اللہ، تو ان کے ذہن میں خیال ہے جب ہر شے اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو اس سے آواز کیوں نہیں آ رہی اللہ کے ذکر کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس ولی کے لیے ہر شے کو جو ہے کی سماعت ان کے لیے کیا کر دی، جاری کر دی۔ ہر شے جو اللہ کا ذکر کر رہی تھی وہ سنائی دینے لگا ان کو۔ اب وہ جو ہے ضرورت کو جانے ہی لگے تو طہارت کے لیے وضو میں کیا کہتے ہیں لوٹے میں پانی لیا، تو وہ لوٹے سے اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی تھی، پریشان ہو گیا انہوں نے، یہ شے تو یہ لوٹے سے تو اللہ کی ذکر کی آواز آ رہی ہے، میں اس کو طہارت کے لیے کیسے استعمال کروں؟ پھر طہارت کے لیے آپ نے جو ہے کٹھیلا آپ نے لیا، پھر وہی کٹھیلا ہاتھ میں پکڑتے تو اس سے بھی اللہ کی ذکر کی آواز آ رہی تھی، پریشان ہو گیا۔ کوئی چیز کھانے جاتے تو اس سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی ہے، تو اللہ کا ذکر کر رہی ہے، میں اس کو کیسے کھاؤں؟
پریشان ہو گئے تو صدائے غیب سے آواز آنے لگی کہ اب سمجھے مصلحت کیا ہے کہ تمہاری زندگی کہیں حرام نہ ہو جائے, تمہارا جینا محال نہ ہو جائے, کہ ہر شے اگر اللہ کا ذکر کر رہی اس چیز کو خدا سنا دے تو پھر جو ہے ہمارا کھانا پینا روزمرہ کی زندگی حرام ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ جو چیزوں کو پردے میں رکھنا ضروری سمجھا وہ چیزوں کو پردے میں رکھا. جنات کو اگر ایسے ہی ظاہر کر دے ان کی حرکتوں کو تو پاگل ہو جاتے آپ, ان کے ستانے والے جن آپ انسانوں کے ستانوں کو دیکھ کے پریشان پاگل ہو رہے ہیں. اب اوپر سے اگر وہ قوم اگر ہمارے پاس آتی تو پھر اور جینا مشکل ہو جاتا تھا, جی حرام ہو جاتا تھا جینا. ارے یہ آتا اس کی صورتیں, اس کی حرکتیں, کیسے کیسے حرکتیں کرتا سمجھ رہے آپ. خالی کسی پہ جن آ گیا تو نہیں دیکھتے آپ کیسے حرکتیں کرتا, تو اس کا ساؤنڈ کیسا رہتا, چلانا. چلتے پھرتے ہزاروں جنات رہتے, ہم سے زیادہ ان لوگوں کی تعداد ہے اتنے, وہ سب ہم پہ ظاہر کرتا, جینا حرام ہو جاتا تھا. اللہ نے ان کو ہمارے ساتھ رکھ کے ہماری نظروں سے دور رکھا, ادھر ہی رہو تم لوگ محفوظ. تو کئی چیزیں ہیں ایسی جو خدا جو ہے ہماری نظروں سے اچھل رکھا, ہماری حفاظت ہے اس میں. اس لیے ہم یہ نہیں سمجھنا کہ ہم جو چیز نظر آتی ہے اس پہ ہی مان لائیں گے, جو چیز نظر نہیں آتی یہ سب نہیں مانتے ہم. جن ون نام کی چیز ہی نہیں ہے, ایسا بھی آنکھ پہ چڑھتا ہے, یہ سب بیکار باتیں ہیں, ایسا کچھ نہیں. جب چڑھے گا تو پھر پتہ چلے گا وہ بھی چیز ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. بہرکیف وہ بھی ہوتا ہے تو بھی وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جن وارد بھی ہوتا ہے تو مومن پہ وارد نہیں ہوتا. ناپاکی کی وجہ سے جو جسم جس کا گندا میلا ناپاک رہتے ہیں, اللہ کا ذکر نہیں کرتا, ایسے گندے جسم والے گندی روح والے ایسے لوگوں پر جن وارد ہوتا. جو پاکیزہ جن کی روح رہتی, اللہ کا جو ذکر کرتی, اس کو ہم گھر خریدنا ہے تو اچھی جگہ دیکھتے نہیں, دیکھتے پاش ایریا کون سا ہے, صاف ستھرا ایریا کون سا ہے, دیکھتے نا. اچھی جگہ دیکھ کے گھر خریدیں گے نا, ارے یہ اچھا ایریا ہے, لوکیشن اچھا ہے, اسپاٹ اچھا ہے. بالکل وہ لوگوں کا بھی یہی حال ہے. گندے لوگ گندی جگہ پر, اچھے لوگ اچھی جگہ پر. گندے خبیث جن وہ لوگ بھی دیکھتے, وہ قرآن پڑھنے والا اس کو بالکل کمفرٹیبل نہیں, اس کو وحشت ہوتی. پھر انہیں قرآن پڑھنے والا, ذکر کرنے والا, اللہ کی یاد میں رہنے والا, اس کو ہرگز نہیں سوٹ کرتا, وحشت ہوتی اس کو. یہ کہاں کے پھنس گیا میں سمجھتا ہوں, بنتی نہیں. آپ چاہے بھی اگر بول تو بھی نہیں آتا انہیں. کیوں؟ آپ اللہ کا جو ذکر کر رہے ہیں نا اس کو نہیں بنتا. وہ آپ کا گھر, آپ کا جسم اس کے لیے گھر نہیں ہے, نہیں ہو سکتا, ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ ڈریے مت. کہاں جو طہارت سے نہیں رہتے, گندے خبیث کی فطرت میں رہ کر جادو کرانے والے, کیا کہتے ہیں, عملیات کرنے والے, جو خبیث کام کرتے, ان لوگوں پر ان سے بڑا گہرا تعلق رہتا, جلدی دوستانہ ہو جاتا. بس ایسے لوگ ہونا, ایسے لوگ چاہیے. اس لیے جو ہے بچیوں کی بھی حفاظت کے لیے ان ایام میں, ناپاکی کے ایام میں باوضو رہنا چاہیے, ہمیشہ سر پر روڑے رہنا چاہیے. پہلے تو مرد آدمی کو بھی نہیں نکلنا چاہیے ناپاکی کے عالم میں, حفاظت کے لیے بول رہا ہوں. تو کہ بہرحال بتانا مقصود یہ ہے, اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے, نظروں سے پوشیدہ رکھتا ہے ہماری حفاظت کے لیے. پھر آگے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے جو کسی کی شفاعت کرے, سفارش کرے اللہ کے حکم کے بغیر. من ذا الذی یعنی کس کی جرت ہے جو میری اجازت کے بغیر کوئی کسی کے حق میں سفارش کرے اپنی طرف. جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کوئی نبی جرت تک نہیں کرے گا اللہ سے گفتگو کرنے کی کہ مولا میری امت ہے, بخشا دے, میری امت ہے, فلاں میرا بندہ ہے, میرے امتی ہے, میرا بیٹا ہے, میری اولاد ہے, میرا مرید ہے. کسی کی جرت نہیں ہوگی. اور تو خدا کہہ رہا ہے کہ کون ہے میری اجازت کے بغیر. کو ولی بھی اگر سفارش کا اختیار رکھے گا تو اللہ حکم دے گا, چلو تمہارا کیا قصہ ہے بیان کرو. اولیاء اللہ بھی اللہ کی اجازت جب تک نہیں ہوگی خاموش انتظار کریں گے. جب رسول کو سب سے پہلا اسٹیپ لیتا ہوا دیکھیں گے, رسول کو جب اجازت مل جائے گی, بس رسول پاک علیہ السلام کی جرت اور ان کی اجازت دیکھ کر پھر اولیاء اللہ بھی ان کے پیچھے پیچھے رسول کے دامن پہ جائیں گے اور بولیں گے یا رسول اللہ ہمارے بھی مریدین ہیں, ہمارے بھی معتقدین ہیں, جی ہمارے چاہنے والے بھی ہیں. پھر ان کو جب خدا سے اجازت ہوگی پھر اب بولیں گے کون کون ہے, کتنے لوگ ہیں. اب وہ ان کے چاہنے والے جو دنیا میں جن سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا, کوئی رشتہ نہ تھا, اللہ حضور فرماتے ہیں ان کو اکٹھا کرے گا وہ سارے چاہنے والوں کو جن کی چاہت خدا کو لے کر تھی, ایک دوسرے سے بس خدا کے نام پر تھی. وہ سارے چہروں کو اکٹھا کر کے بولے گا دیکھ اے بندے دیکھ, یہ وہی معین الدین اجمیری ہے جس کی تو سالانہ فاتحہ کرتا تھا. آج پہچان ان کو ملاقات کر اور ان کی سفارش سے جہاں اب تو جنت کا حقدار ہے. ہر ایک کو ملائے گا خدا. تو یہ من ذا الذی یشفع عنده, کون ہے شفاعت کرنے والا اللہ کی اجازت کے بغیر. یہ اب اس آیت کو پکڑ کے بدعقیدہ وہابی لوگ یہ سمجھتے کہ دیکھو خدا کہہ رہا ہے کون ہے شفاعت کرنے والا, کسی کی شفاعت نہیں ہوگی. پھر آگے وہی خدا کہہ رہا ہے الا باذنہ, مگر یہ کہ خدا جس کو اجازت دے. اللہ صرف یہ کہتا کسی کی شفاعت نہیں, تو سمجھ میں آتی تھی بات کہ اللہ ہی ہے,
نہ رسول کی شفاعت کام آنے والی ہے، نہ ولی کی شفاعت کام آنے والی ہے. سمجھ میں آتی تھی بات، مگر خدا صرف من ذا الذی یشفع عندہ پہ بات نہیں ختم کیا، آگے کہا الا باذنی، سوائے ان لوگوں کے جس کو اللہ نے اجازت دی ہوگی. ہاں اے معین الدین تجھے اجازت ہے، سفارش کر، تجھے سنا جائے گا. اے رسول تجھے سنا جائے گا، اے غوث جیلانی تجھے سنا جائے گا. یہ شفاعت کے اختیارات رکھنے والے ہستیاں ہیں، ان کی اجازت کے بغیر خدا کہہ رہا ہے کہ ہماری اجازت جب تک نہیں ہوگی کسی کی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی. اس کو یہ نہ سمجھے کہ کسی ایبسولوٹلی شفاعت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ایسا ایمان رکھنا کفر ہے. آگے پڑھی، آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے الا باذن یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. کیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. یعنی کہ سامنے اور پیچھے سے مراد ہماری پچھلی قومیں جو ہم سے پہلے تھی اور ہمارے بعد میں آنے والی جو ہمارے جانے کے بعد آئیں گی، یہ بھی مراد ہے اس سے. اور جو ہے ہر یعلم ما بین ایدیہم کی تفسیر میں علماء کرام بیان کرتے ہیں ہر ایک چیز کو. اب یہ آپ کو معلوم ہے یہ فلاور ہے، آپ کو معلوم ہے یہ پھول ہے، مگر یہ پھول کس نے بنایا؟ جی یہ پھول بننے سے پہلے کیا تھا؟ پلاسٹک. کون سی پلاسٹک کا پلاسٹک ہے یہ؟ ٹھیک ہے، یہ پھر کتنے رنگوں سے بنا، پھر وہ رنگ کس نے بنایا؟ سب سے پہلے کس نے بنایا اس کو؟ پھر اب یہ کب تک رہے گا؟ پھر اب ہم تو یہاں پہ جب تک 1 گھنٹہ تھا رکھ دیے، پھر اس کے بعد اندر چلے گیا. کوئی ہلکی سی ہوا بھی اگر آئی تو کون سی پتی ہلی تھی؟ کس کو؟ ہر چیز سے ریلیٹڈ کروڑوں باتیں ہیں، ہر چیز سے. ایک جانور بھی اگر ہے زمین پہ، کنکر بھی اگر ہے، وہ کنکر پہ کتنے لوگ قدم رکھے جی، کتنے لوگ پھر آگے قدم رکھنے والے ہیں، پھر کب تک وہ جگہ پر رہے گا وہ کنکر پتھر، پھر اس کے بعد وہ کہاں جانے والا ہے، اب تک کہاں تھا. یہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کا مطلب کہ ہر چیز کی تفصیلی علم رکھنا، ہر چیز کا تفصیلی. صرف یہ نہیں کہ اس کو یہ بولتے اس کو وہ بولتے، یہ جھومر ہے، یہ فین ہے، یہ بلڈنگ ہے، یہ ہے. نہیں، یہ تو انسان بھی بولتا، اس کو سمجھا دیے تو یہ ہے، یہ سارا سب کچھ ہے. نہیں، اللہ کی شان ایسی نہیں کسی بھی یہ چیزوں کے بارے میں بولے. کلیات کا علم ہے، ہر کلی، ہر شے کا تفصیل سے. آپ اس کی وجود سے، اس کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک تفصیل سے اگر آپ پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے. تو وہی کہہ رہا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. آپ تم سے پہلے چاہے وہ زمین ہو، زماں ہو، کروڑوں چیزوں کے تعلق کے ساتھ، یہ کب سے تھا، کئی کو ہے، کب تک ہے، کب تک رہیں گا، پھر کون آئے، کون جڑے، کس سے کیا ہوا، کب تک، ساری چیزیں ہر بات سے ریلیٹڈ کروڑوں باتیں چھڑتی جا رہی، وہ ساری باتوں کا خدا کو علم ہے. اب آپ پوچھتے جائیے، خدا سے جواب ملے گا اس چیز کا، کیونکہ خدا کی ذات ہر شے کا علم رکھنے والی، اس لیے وہ علام الغیوب ہے. علام الغیوب، غیب کی خبر رکھنے والا ہے، اور از خود سے علم غیب رکھنے والا ہے، کسی کی عطا کے بغیر. یہی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا علم ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ. کوئی شے ولا یحیطون بشیء من، کوئی شے اس کے علم کا ادراک نہیں کر سکتی. یعنی کہ انسان اپنی عقل سے اس کا کوریج نہیں کر سکتا، اس کے علم کا کوریج نہیں کر سکتا، اس کی کیا کہتے ہیں مخلوقات کا کوریج نہیں کر سکتا، کسی بھی شے کا. اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اس کے ادراک کا، اس کے فہم کا، اس کی نالج کا، اس کی قدرت کا، اس کی کسی ایک صفت کا کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کو اپنے کوریج میں لا سکے. اس لیے ہمارا جو کیا کہتے ہیں واقع معراج میں جو جھگڑا ہوتا بدعقیدہ لوگوں سے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار حضور کرے یا نہیں کرے. گزشتہ جمعے میں بھی آپ سنے تھے غالباً میرے خیال سے مفتی مولانا صاحب سے، جی یہ بولتے کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کہا، ابھی بھی عائشہ سے پوچھا گیا کہ جس کسی نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا کیا حضور نے، تو بی بی عائشہ نے کہا جس کسی نے کہا کہ رسول نے اللہ کا دیدار کیا اس نے شرک کیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ ہر شے کو دیکھتا ہے. بی بی عائشہ کی بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ حدیث کو پکڑ کے وہ لوگ مضبوطی کے ساتھ بولتے تھے کہ ہمارے پاس مضبوط دلیل ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ کوئی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ ہر شے کو دیکھتا ہے. پھر بی بی عائشہ بول رہے کہ جس نے کہا کہ رسول نے اللہ کو دیکھا اس نے شرک کیا. دیکھو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ایسا بولتے ہیں. تو پھر یہ تو ایک بات ہو گئی نہیں دیکھنے سے متعلق ان کے دلائل. پھر اسی آیت کا ترجمے میں علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کہہ
رہا ہے کہ جو ہے کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آنکھ اس کا کوریج نہیں کر سکتی، اس کا احاطہ کرنا، یعنی کہ آپ آسمان کو دیکھتے، آپ آسمان کو دیکھتے نا، آسمان کہاں شروع ہو کے کہاں ختم ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ نے، پھر ایبسولوٹلی آسمان کو دیکھ رہے ہیں آپ۔ آسمان کو دیکھنا اور ہے، آسمان کہاں شروع ہو کے کہاں ختم ہو رہا ہے یہ نہیں دیکھ رہے آپ، ایسا کوئی آنکھ نہیں دیکھتی۔ آسمان کو پھر دیکھ رہے آپ برابر، سمندر کے سامنے کھڑے ہو گئے آپ، سمندر کو جہاں تک نظر جاری دیکھ رہے، کہاں ختم ہو رہا سمندر وہ دیکھ رہے آپ، پھر اس کا یہ سائڈ کدھر ہے وہ سائڈ کدھر ہے دیکھ رہے آپ، کچھ نہیں دیکھ رہے آپ، پھر دیکھے تو سمندر کو دیکھ رہے آپ۔ تو خدا جو کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، کا مطلب یہ ہے اس کا کوریج نہیں کر سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ خدا یہاں شروع ہو رہا ہے یہاں ختم ہو رہا ہے یہاں شروع ہو رہا ہے یہاں ختم ہو رہا ہے، نہیں، اس کو کوریج میں لانے کی بات چل رہی ہے یہاں پہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھ ہی نہیں سکتی، اگر دیکھ ہی نہیں سکتی تو پھر خدا کو جنت میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا، نہیں، خدا کو جنت میں جس طرح دیکھا جاتا ہے، حضور فرمائے چاندویں رات کے چاند کو صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار دور چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمائے کہ تم دیکھو جس طرح چاند کو دیکھ رہے ہو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، انشاءاللہ عنقریب جنت میں تم خدا کو ایسے دیکھو گے، ٹھیک ہے۔ اللہ جب دکھانا چاہے تو کیوں نہیں ہو سکتا، جی جنت میں بھی دیکھنا ہو تو وہ کیسے دیکھنا، وہاں پر بھی دیکھے گا بندہ خدا کو تو کوریج نہیں کر سکے گا خدا کو۔ اگر بندہ خدا کو دیکھتے ہوئے، اللہ جتنا چاہتا ہے اپنی دید کرا دیتا ہے، اپنا خدا جتنا چاہے اپنی ذات کو اسے سمجھا دیتا ہے، اپنا ادراک کرا دیتا ہے، اپنے تجلیات کے مشاہدے کرا دیتا ہے، اپنی معرفت کے خزانوں میں سے ایک کرن انہیں بھی عطا کر دیتا ہے، مگر اللہ بما شاء، جتنا خدا چاہتا ہے اس کے ظرف کے مطابق عطا کر دیتا ہے، مگر اس کے ظرف کے مطابق اس پر اس نوازشیں ہوگی، عطا ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹوٹل کور کرے گا بندہ خدا کو، نہیں، ٹوٹل کور نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بندہ خدا کو کور ہی نہیں کرے گا، کسی اینگل سے تھوڑا سا بھی کور نہیں کرے گا، ایسا بھی نہیں۔ بندہ خدا کو سمجھے گا، کتنا سمجھے گا؟ الا بما شاء، بندہ خدا کی نور کی تجلیوں کے مشاہدات کر سکے گا، کتنا؟ الا بما شاء۔ ٹوٹل کوریج کی بات کر رہے ہیں تو پھر ولا یحیطون، کوئی چیز اس کو کوریج نہیں کر سکتی، الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ اس کی کرسی یعنی اس کی حکومت، وسیع کرسی، وسیع کرسی، وسیع کہنے اس کی وسعت، اس کی کرسی کی وسعت، ایریا، یعنی کہ اس سے مراد، کرسی سے مراد جو ہے یہ کرسی نہیں جس پہ ہم بیٹھا جاتا، یعنی اس کی سلطنت، اس کی حکومت، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہر شے کو کور کری ہوئی ہے، ہر جگہ پر اس کی حکومت ہے۔ ایسا نہیں کہ زمین پر خدا خدا ہے آسمان پر نہیں، ہر جگہ پر اسی کی حکومت اور اس کی سلطنت ہے۔ وسیع کرسی السماوات والارض، زمین و آسمان میں اسی کی کرسی ہے، یعنی اسی کی سلطنت ہے، اسی کی حکومت ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم، اور اس کی حفاظت اور زمینوں کو محیطہ اور اس کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں۔ ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم، یعنی کہ اس میں اس سے پہلے کے جملے میں بولا گیا تھا کہ وسیع کرسی پوری ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی سلطنت، اس کی حکومت ہے، اور یہ اس کے کنٹرول میں ہے خدا کے، اور اس کے کنٹرول میں رہتے رہتے خدا تھکتا نہیں، اس کو اپنی قدرت میں رکھتے رکھتے، اس کی حفاظت کرتے کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکومت زمین آسمان پہ ہر جگہ چل رہی ہے اور خدا اس کی حفاظت کرتے 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 تھک گیا۔ خدا کہہ رہا ہے ولا یؤودہ حفظہما، اللہ اس کی حفاظت کرتے کرتے تھکتا نہیں، ارے ان کو کب تک کھانا کھلاؤں میں، ابھی اتنے سالوں سے کھا رہے یہ لوگ، پھر ان کو آتے کرتے پھر انہوں آتے کرتے، ہم تھک جاتے ہیں نا۔ ولا یؤودہ حفظہما، خدا نہیں تھکتا بول رہے اس چیز کو لے کر، جی ہم کو کھلانے پلانے سے لے کر ہو، ہماری حفاظت سے لے کر ہو، سب 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 ہر چیزیں اس میں شامل ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم، وہ کیا کہتے ہیں بہت ہی بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔ اب جو ہے اس آیت کی جو ہے کیا شان بیان کی جائے، ایک پورا ایک اور درس قرآن چاہیے اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، آیت الکرسی کی مختصراً 2-3 حدیثیں میں بیان کر کر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک صحابی سے پوچھا کیا تم جانتے ہو قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ بڑی آیت سے مراد لینتھ میں نہیں، فضیلت میں۔ تو کہ صحابی نے جواب دیا کہ آیت الکرسی ہے۔ حضور نے کہا بے شک تم کو مبارک ہو یہ علم، یعنی اچھی بات آپ نے کہی ہے، سچ تم نے فرمایا۔ تو صحابہ اکرام سے حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اگر کوئی ہے تو وہ آیت الکرسی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جو اس کو ہر فرض نماز کے بعد پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، کوئی چیز نہیں ہے اس کو جنت میں جانے سے روکنے کے، بس سوائے موت کے، بس موت ہی ایک چیز ہے اس کو روکے رکھیے، بس جیسے ہی مرے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔
جو آیت الکرسی کی فرض نماز کے بعد جو پڑھے گا مرتے ہی سیدھے وہ جنت میں جائے گا. اور حضور فرماتے ہیں آیت الکرسی کی حفاظت وہی کرتا ہے. کون؟ اس کو جو ہے نبی اس کی حفاظت کرتا ہے جی، صدیق اس کی حفاظت کرتے ہیں، شہداء اس کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کرتے ہیں کہ مطلب اس سے جڑے رہنا، اس کی تلاوت سے جڑے رہنا، اس سے عقیدت رکھنا، اس کے حق کو ادا کرنا، یہ سب کی بس کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دیتا ہے جس کے حق میں خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ مرتے ہی سیدھے جنت میں جائے. آیت الکرسی کو لازم کر لیجیے اپنی ہر نماز میں. اور جو رات میں سوتے وقت میں جو ہے پڑھ کر سوتا ہے، فجر تک اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، جو آیت الکرسی کی کثرت کرتا ہے. اور جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال صدقہ خیرات کے مال پر جو ہے ان کو مقرر کیا تھا کہ تم اس کی حفاظت کرو. تو آپ کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے کیا بولتے ابلیس آیا، شیطان انسانی لباس میں آیا، آ کر جو ہے وہ مال کی حفاظت انہوں کر رہے. تو رات کے وقت میں جو ہے اس میں سے چرانے کے لیے تھوڑا مال چرا کر لے جاتا. آپ جو ہے اس کو پکڑ لیے تو بولنے لگا نہیں میں بال بچے والا ہوں، اہل و عیال والا ہوں، میرے کو ایک رات جانے دو اللہ کے واسطے، فلاں فلاں پیراں پڑا. وہ اس کا گڑگڑانا تو بڑا خطرناک رہتا، اچھے اس کی باتوں میں آ جانا ویسا گڑگڑانا تھا. جان دو، چھوڑ دیے. پھر حضور کو جا کر بولنے لگے یا رسول اللہ کا ایک شخص آیا تھا ایسا ایسا مجھے بولا. تو حضور نے کہا وہ جھوٹا ہے، آج رات پھر آئے گا تمہارے پاس. پھر دوسرے دن گئے، پھر دوسرے دن بیٹھے حفاظت کے لیے، رات کے وقت آیا، پھر جو ہے رات چوری کرنے کا ارادہ کرا، پھر ہاتھ میں سے تھوڑا مال اٹھایا. پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، پھر پکڑتے ہوئے پھر بھاگنے لگا، پھر منت کرنے لگا سردار حضرت چھوڑ دو میرے کو، جانے دو، فلاں میں بھی بچے والا کہاں جاؤں، فلاں. پھر جان دو بول کے پھر بھی جاتی اس کو. پھر تیسرے دن جا کر حضور سے کہنے لگے رسول اللہ پھر آیا تھا، ہاں یہ بول رہا تھا، ہاں وہ جھوٹا ہے، پھر آج پھر تمہارے پاس آئے گا. تیسرے دن پھر جب وہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، آج تو میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، تو لاکھ بول لے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب تو تجھے حضور کے دربار میں چلنا ہی چلنا ہے جی. تو ابو کہنے لگا آج ایک دن معاف کر دو میرے کو. پھر تیسرے دن آج یہ لاسٹ جی، جاتے جاتے زبردست بات بول کے جاتا ہوں میں آپ کو، کام کی بات بول کے جاتا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ خود ارے واہ اچھی بات بولا نا بول کے آپ معاف کر دیتے ہیں میرے کو، ایسی بات بول کے جاتا ہوں. کیا آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ نگاہیں بھی ہے، جسم بھی ہے، ہوش و آواز بھی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کا مال چوری ہوتے جا رہا جی. آپ کیوں اب سامان کی حفاظت کے لیے بول رہا ہوں. قرآن میں ایک ایسی آیت ہے آیت الکرسی جس کا نام ہے، جو بندہ وہ اپنے مال پر جی اور جو ہے اپنے آپ پر کیا کہتے ہیں اس کو پڑھتا ہے اور دم کرتا ہے جی، وہاں پر کوئی شیطان کوئی چور وغیرہ نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت کرتا ہے. تم اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو تو بیٹھ کے نگرانی کرنے سے بھی زیادہ فضیلت والی میں بات بتاتا ہوں، آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا. پھر جا کر پھر حضور کو دوسرے دن ابو ہریرہ نے سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے کہ جو ہے بولنے والا تھا تو جھوٹا ہی، مگر یہ جو بات بولا وہ سچ بول کر گیا جی. تھا تو جھوٹا ہی، یہ بات اس نے سچ کہی ہے مگر پھر جھوٹا. تو خود اپنے بارے میں بول رہا ہے ہمارا بینڈ کہاں بجتا معلوم، تم یہ پڑھو ہمارا بینڈ بج جاتا. ہم نہیں آتے وہاں پر جی. آیت الکرسی پڑھ کر جو بھی آپ اثار باندھ لیجئے، شیطان کے اس کے اثرات سے بھی محفوظ رکھتا. ایک ہوتا ہے شیطان کا اثر ہونا، شیطان وارد ہو جانا، جن ایک ہوتا ہے آنکھ پہ چڑھ کے وارد ہو جانا، دوسرا شیطان کا اثر ہونا یعنی کہ شرارت کرنا، آپ کی آنکھ پہ نہیں چڑھتا، جاتے جاتے ایسا ڈھکیلنا، بدماشی کرنا، کچھ بھی بہت ساری باتیں ہیں، شرارت کرنا، تو وہ ہے شیطان کا اثر. وہ اثر سے بھی محفوظ رہیں گے آپ، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. چلتے آسمان سے بلائیات اترتے رہتے، اس میں شیطانی بلائیات بھی رہتے. آپ آیت الکرسی پڑھ کے جائیں گے، وہ بلا اتر رہی اپنی جگہ پر مگر آپ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی جھرمٹ میں آپ جائیں گے. کیوں؟ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اس کی بہت ساری فضیلت ہے، بس اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. بس موت ہی انتظار کر رہی ہے اس کا، بس ایک چیز موت ہے جو آڑ میں ہے، جیسے ہی مرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. تو ہر فرض نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد اس کو لازم کر لیں آیت الکرسی کو. یہ ہماری دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سامان ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے کے ساتھ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.